मुस्लिमतल्लक व अरिना मनासिकना व तुम अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, और हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना। ऐसी फर्माबरदारी दोनों कर दिए कि अल्लाह के लिए काटने के लिए राजी हो गए। फिर दुआ करते हैं अल्लाह हमको और फर्माबरदार बना। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमको भी फर्माबरदार बना और हमारी औलाद में से एक जमात को भी अपना फर्माबरदार बना और हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा और हम पर तवज्जो फरमा। बेशक तू ही बहुत और हम पर तवज्जो फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। और दोनों आखिरी दुआ पर आते हैं। इससे हमारा रिश्ता है, उम्मत मुस्लिमा का हर एक फर्द का रिश्ता है। कहते हैं दुआ में, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। दोनों दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, और इन लोगों के लिए इन्हीं में से एक रसूल भेज, वो उनके सामने तेरी आयतें तिलावत करे और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे। बेशक तू ही गालिब खूब हिकमत वाला है। दोनों ने दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन्हीं लोगों में से इन्हीं के लिए एक रसूल भेज जो किताब और हिकमत की तालीम उनके सामने दे, उनको पाक करे, तेरी आयतें पढ़कर उनको सुनाए। दुआ हो गई। उलमाए कराम कहते हैं, तमाम उलमाए कराम का इस बात पे मुत्तफिक फैसला है, ये जो रसूल की दुआ यहां पर ये लोग माने हैं, वो दुआ जो रसूल हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आपके और मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ कब की गई? जब काबतुल्लाह की बुनियाद उठा रही थी। दोनों दुआ कर लिए, लेकिन अपनी दुआ के नतीजे को दुनिया में जब तक थे उस वक्त तक तो नहीं देखे। दुआ हो गई, माले कबूल कर ले, लेकिन दुआ को अपनी आंखों से दुनिया में नहीं देखे। मेराज के मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे, लेकिन दुनिया में नहीं देखे। यहां पर एक और नसीहत हमको मिलती है भाई साहब, अजीज सामईन, हम दुआ तो करते हैं, हमारा मामला ऐसा है, फजर में दुआ करे तो जोहर तक हो जाना, फजर में दुआ के माले के दे दिए, जोहर तक मिल जाना, ऐसी हमारी है। लेकिन दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है। कौन सी चीज कब आपके लिए बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने दीवारें उठाने के लिए जब दुआ की, कई 100 या 1000 साल के बाद ये दुआ कबूल की गई। अल्लाह का तो मंशा था ही पहले से भेजने का, लेकिन इनकी दुआ को भी कबूल कर लिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से निकलते हैं, अरब के लोगों में दीन की सरबुलंदी काम करते हैं और सारी दुनिया के लिए आप रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। दुआ होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए। यह है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसे फर्माबरदार लोगों की दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के इताअत गुजार, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के इताअत गुजार, ये दोनों की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंशा तो अल्लाह का था ही, इनकी दुआ से पहले भी, इनकी दुआ से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना था, लेकिन इनसे भी दुआ करा ली गई। इनकी दुआ कराना भी लिखा गया था, इनसे दुआ कराई गई। इनसे जो सो फिर बात को अल्लाह ने कबूल करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किया। हाज़िरीन मोहतरम सामिन हजरात, ऐसी फर्माबरदार दुआ लोगों की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसी फर्माबरदार लोगों की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं। उस रसूल का मुकाम आप समझिए, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फर्माबरदार थे होंगे। और हमारे लिए हम अपना दामन झांक के देख लें, ऐसे फर्माबरदार रसूल के हम कैसे नाफरमाबरदार उम्मती है। ऐसे फर्माबरदार रसूल की नाफरमान उम्मत हम आज बनते चले जा रहे हैं। रसूल की इत्तिबा में आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आइए, उनकी अहादीस की तरफ आइए, उनकी तालीमात की तरफ आइए। जिंदगी का एक एक मामला, एक एक सांस हमारी, एक एक मसला हमारा अल्लाह के अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हो जाए।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم اپنے آپ کو کھپا دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی معمولی چیز مت سمجھیے آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں کہ رسول کی اتباع کو تم مذاق مت سمجھو۔ ارے رسول کی اتباع کیا چیز ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی در حقیقت میں اس نے اللہ کی اتباع کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع در حقیقت میں اللہ کی اتباع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے کہتے ہیں۔ جس نے رسول کی اتباع کر لی در حقیقت میں اس نے اللہ تعالی کی اتباع کر لی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہمیں، جو اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا اسی سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید کے ماننے والوں سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کہ جیسا انہوں نے زندگی گزارنا تم کو سکھایا ہے ویسا تم اپنی زندگی گزارو، جیسا بولنا سکھا، جیسا ہنسنا سکھا، جیسا رونا سکھا، جیسا کپڑے پہننا سکھا، جیسا شادی کرنا سکھا، جیسا گفتگو کرنا سکھا، جیسا چال چلن کرنا سکھا، جیسا پڑھنا سکھا، جیسا تعلیم حاصل کرنا سکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ہر معاملے میں۔ فاتبعونی، جب تم رسول کی اتباع کرے گے تو کیا ہوگا؟ رسول کی اتباع، اللہ کی اتباع، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب تم رسول کی اتباع کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم سے درگزر فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ رسول کی اتباع جب کریں گے اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ جب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات پوچھیے اپنے آپ سے، جب اللہ ہم سے محبت کرنے کا لگے گا دنیا کی کون سی پریشانی، کون سی مصیبت، کون سا امریکہ، کون سا بش ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ آپ علم حاصل کیجئے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تعلیمات حاصل کیجئے علماء سے۔ اگر کچھ نہیں معلوم، آپ کوئی عمل کرنے زندگی میں جا رہے ہیں تو علماء سے پہلے پوچھ لو، یا اہل علم سے پوچھ لیجئے بھائی ہم یہ زندگی عمل کرنے جا رہے ہیں، بتائیے اللہ تعالیٰ کیا بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں، ہم اس طرح عمل کر لیں گے۔ حضرات گرامی، اتباع کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اتباع کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر معاملے میں زندگی آپ کی ایک ایک سانس اللہ کے احکام رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پیر باہر نکالتا ہے تو اس کی وہاں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے قبر میں، اس کی موت تک، قبر میں جانے تک، اور قبر کو کس طرح بنایا جائے، تمام کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان تمام کاموں کے لیے جو تم زندگی میں کرو گے تمہاری قبر میں دفن ہونے تک، دفن کرنے کے طریقے تک اور قبر کو بنانے کے طریقے تک اسوۃ حسنہ ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تمہارے لیے بہترین مثال زندگی کے ہر معاملے میں۔ اطاعت کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اطاعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات اکرام، یہ اسپیشل پروگرام کے ذریعے تو آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے، وہ واقعے کے ذریعے آپ کے سامنے بات رکھی گئی جس میں ہم نصیحتیں لیے ہیں۔ قربانی کا پہلی نصیحت اللہ کی اتباع بلا چوچرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بلا چوچرا، اور لوگوں کی اتباع اس وقت جب اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق وہ ہم کو بات کہیں، چاہے علماء ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت اتباع ہوگی ان کی جب اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بات ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی کا منظر پیش ہے قرآن میں، اور قربانی کا سب سے بنیادی مسئلہ بتائے ہیں آپ کے دل کی کیفیت، تقویٰ، کس نیت کے ساتھ وہ قربانی کر رہے ہیں، مکمل اللہ کی رضا کے لیے آپ کو قربانی دینی ہے۔ پھر اس کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کے 4 سفر آپ کے سامنے بیان کیے. پہلے سفر میں واقعہ, دوسری سفر میں چوکٹ بدلنے کا واقعہ, تیسری سفر میں چوکٹ سنبھالنے کا واقعہ, چوتھے سفر میں جو دعا کی گئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی طرف, وہ دعا سے جو ہمارا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا جب کی گئی تو اللہ نے دعا کو قبول کیا, اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم کو سنا یہاں پر آپ کے سامنے رکھی گئی باتیں, اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تمام کو نیک توفیق نیک ہدایت عطا کریں. میرے بولنے میں اگر کچھ غلطی ہو گئی تو جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی علماء کرام دیکھ رہے ہیں, تو ہماری اصلاح کر دیجئے اگر کچھ غلطی ہوئی ہے, اور اللہ سبحانہ سے دعا ہے اگر میں کچھ بعد میں غلو کر گیا ہوں, کچھ کم کچھ بڑھتی کہہ دیا ہوں, تو اللہ مجھ کو اس لیے بخش دے اور نیک توفیق نیک عطا فرمائے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.